بچا لے تو بچے کہیں ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم نے ہمیں بچا لیا. یہ کوئی مقبول بات ہے؟ بچانے والا ہی محسن ہوا کرتا ہے. بس آخری محسن کا مضمون بھی انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فیض کا آخری چشمہ محمد رسول اللہ ہے اور قرآن ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی پرانا نبی فیض رسانی کے لیے محمد رسول اللہ کے بعد آئے، اور جو آپ کے سر چشمے سے ہی فیض یافتہ ہو، آپ ہی کا نور جاری کرے، وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، وہ ایک ہی بات ہے، بادشاہ کا خادم ہے. جو مولوی قرآن کی تعلیم جاری کرتے ہیں وہ کہاں سے نیا فیض تو نہیں لاتے نا، قرآن سے لیتے ہیں. اس میں کوئی گستاخی ہے؟ جو ولی کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، جو قطب کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، صدیقوں نے بھی یہی کام کیا. تو اگر امتی نبی وہی کام کرے تو گستاخی کیسے ہو گئی؟ اس نے تاج نہیں چھینا، مسیح اگر آئے گا تو وہ تاج چھینے گا. دوسری بات یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مہدی کے متعلق وہ کہتے ہیں مہدی تو ہم مان سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں مہدی تک تو ٹھیک بات تھی اگرچہ اس پہ بھی شک ہے، مگر نبی اللہ کیسے ہو گیا؟ چنانچہ ایک فرقہ ہمارا ہی، ایک احمدیت کا فرقہ لاہوری فرقے کے نام سے آج بھی جاری ہے، جو کہتے ہیں کہ امام مہدی تک ہم جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. مسیح مان لیں گے نبی کے بغیر، امام مہدی مان لیں گے نبی کے بغیر. اول تو جب مسیح مانا اور نبی نہ مانا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے باہر نکل گئے کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا. رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مہدی بغیر نبوت کے ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف بات ہے. انہی علماء سے آپ خود یہ سوال کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو وہی جواب دیں گے جو میں ان کی طرف سے آپ کو اب دیتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ جناب مرزا صاحب تو جھوٹے ہو گئے، کوئی امام مہدی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انتظار میں عمریں گزر گئی، نسلیں تباہ ہو گئیں، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں آئے گا. میں بھی منتظر کا قائل ہوں. ہاں بالکل آئے گا. جعفریہ سے تعلق ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا جس فرقے سے بھی تعلق ہو، اس بارے میں اتفاق ہے، امام مہدی ضرور آئے گا. درست ہے نا؟ لیکن آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتایا وہ سنیوں کا اعتقاد ہے، ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا بھی ہے. نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی ثابت کر دیتا ہوں. میرا ذاتی طور پر نہیں. ذاتی نہیں، آپ کا ہو یا نہ ہو، شیعوں کا اعتقاد ہے. اس لیے کہ وہ مانتے ہیں کہ پہلے امام مہدی ظاہر ہوگا، پھر مسیح آسمان سے اترے گا، اور اس میں تمام ائمہ کی گواہی موجود ہے. شیعہ ائمہ کے اقوال ہیں کہ مہدی پہلے نازل ہوگا، مسیح بعد میں نازل ہوگا. مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. بس یہی میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اگلی سنیے. ان سے پوچھیں کہ شیعہ ہوں یا دوسرے سنی مولوی، ایک ہی جواب ہوگا، امام مہدی آئے گا کہ نہیں؟ کہیں آئے گا. اس کو آپ انتخاب کریں گے اس کا، یا ایرانی حکومت مقرر کرے گی، یا سعودی عرب؟ یہ عہدے تو من جانب اللہ ہے، وہی بنائے گا جو امام بنایا کرتا ہے. امامت جو ہے امام کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، اللہ بنائے گا نا، اور اللہ اس کو امام مقرر کر دے گا. وہی مقرر کرتا ہے امام، اور پھر امام بنا کر تمہیں چھٹی دے دے گا، چاہو تو انکار کر دو. اللہ جب امام بنا دے گا کسی کو تو لوگوں کو اجازت ہوگی اس کو بشک کافر، جہنمی، جو مرضی قرار دو، تمہیں چھٹی ہے. ہو سکتا ہے یہ؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جو خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرے وہ محمد رسول اللہ سے کاٹا جائے گا. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اسی کو نبوت کہتے ہیں. نبوت کی اور تعریف کرتے ہیں. نبی وہ ہے جس کو اللہ مقرر فرمائے، نبی وہ ہے جس کا ماننا ضروری ہو. آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر نبی کا اقرار امت محمدیہ پر فرض قرار دے دیا گیا. غیر نبی کو ماننا ضروری نہیں قرار دیا گیا. ہے کہیں ضروری کہ مولوی کو مانو، فلاں کو مانو؟ تو امام مہدی کو کیوں مانیں پھر ہم؟ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ بات کہہ بھی جاتے ہیں، نہیں بھی کہتے. جہاں امام مہدی کے آنے کا تعلق ہے، جہاں تک کہتے ہیں آئے گا. اس کے خصائل اور صفات کا جہاں تک تعلق ہے کہتے ہیں یہی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو نبی کی تعریف کر رہے ہو، تم بھول گئے ہو.
جب صفات نبی کی منسوب کر دی تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہتے تم کہتے ہو ہم نہیں کہتے. یہی ہو رہا ہے نہیں ہمارے ساتھ. اس کی وہی مثال ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن بڑا لطیفہ دلچسپ ہے. جنہوں نے سنا ہوا ان کو بھی پھر دوبارہ مزہ آ جاتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں دہرانے میں. ایک بادشاہ کا گھوڑا بہت پیارا تھا بادشاہ کو، اور وہ بادشاہ بڑا مقتدر اور جابر بادشاہ تھا. اس کو پتہ چلا کہ گھوڑا بیمار ہو گیا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میرا گھوڑا اتنا شاندار بادشاہ، کون ہوتا ہے اس کو مارنے والا؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر مجھے کسی نے اطلاع دی کہ میرا گھوڑا مر گیا ہے تو میں اسے پھانسی چڑھا دوں گا. اس لیے خبردار ہے، اس کو ضرور ٹھیک کرنا ہے، اور میں اس کی موت کی اطلاع سننے کا روادار نہیں ہوں گا. اب وہ سارے کھلبلی مچ گئی، رؤسا وزراء اکٹھے ہوئے، آپ کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا علاج ہی کوئی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، بادشاہ کا حکم نہیں، زندگی موت پہ خدا کا حکم چلتا ہے. میں نے کہا چلے گا تو صحیح، پر مرے گا کون؟ ہمیں تو صرف اس میں دلچسپی ہے. انہوں نے کہا کہ عجیب مشکل کوئی ہے نہیں. مشورہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ گاؤں سے لوگ آتے رہتے ہیں شہروں میں، جو دیہاتی اب آتا دکھائی دے اس کو پکڑ لو اور اس کو کہو کہ بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ گھوڑا مر گیا ہے. اتنی سی بات ہے. یہ بات مشہور ہو گئی تھی. وہ جس کو پکڑا اس کو بھی پتا تھا. اس نے کہا مجھے مرواتے ہو غریب کو، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں، تمہاری ذمہ داری، تم جاؤ ہم بیان کرتے پھرو. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں، تمہیں اختیار جو ہم دے رہے ہیں وہ دو ہیں صرف، بادشاہ کے ہاتھوں مرنا ہے یا ہمارے ہاتھوں. تیسرا اختیار ہی کوئی. اس نے کہا پھر اے مردودو، میں بادشاہ کے ہاتھوں مرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے جیسے کمینے لوگوں کے ہاتھوں مروں. معصوم آدمی کو پکڑ کے موت میں دھکیل رہے، چھٹی کرو میں جا کے اطلاع دیتا ہوں. وہ ان سب سے زیادہ عقل مند تھا. اس نے بادشاہ سے ادب سے عرض کیا ہے بادشاہ سلامت، مبارک ہو، صد مبارک ہو، آپ کا گھوڑا بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ کی تو بادشاہ کھیل گئی خوشی سے. اچھا ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ کوئی نشانی ٹھیک ہونے کی بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا جب میں گھوڑے کی طرف آ رہا تھا تو پہلے ایک فرلانگ سے اس کے تڑپنے کی آواز زمین سے آ رہی تھی اور زمین دھمک رہی تھی ساتھ. اب جب میں اس تک پہنچا ہوں تو بالکل ساکت و جامد پڑا ہوا ہے، کوئی تڑپ نہیں تھی. اتنا ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کچھ گھبرایا. اس نے کہ اور کچھ بات؟ اس نے اور بات یہ کہ جب میں قریب پہنچا تھا تو اس کے سانس کی ایسی آواز آ رہی جیسے آرا چل رہا ہو، اور جب میں قریب آیا ہوں تو بالکل بند، کوئی آواز نہیں آئی. پھر ایک اور بات کہ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جسے اس کی چھاتی سے نہیں بلکہ پہاڑوں سے ٹکرا رہا ہو. اور پھر میں نے قریب ہو کے کان لگا کے دیکھا، بالکل بادشاہ سلامت، ذرہ آواز نہیں آئی، آرام سے پڑا ہوا ہے. اس پر بادشاہ کا صبر ٹوٹا. اس نے کہا بدبخت، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مر گیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما سکتا. یہ حضور کہتے ہیں، آپ کو دیتے. بات ختم ہو گئی. یہ مولوی ہم سے یہ کر رہے ہیں، تعریف وہ کرتے ہیں مہدی کی اور مسیح کی جو لازماً نبوت کی تعریف ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پھر نبی کیوں نہیں کہتے، کہتے آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. یہ تو انصاف نہیں ہے، جائز بات نہیں ہے. جس حقیقت کو مانتے ہو اس کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو، اور وہ تشریح کیوں کرتے ہو قرآن کی جو اس حقیقت کے متصادم ہو. اس لیے وہی آیت حل ہے جو میں نے پیش کی تھی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ امت محمدیہ ہے. رفاقت پہ وہ فخر کرے گا جس کو اس امت کی مائیت نصیب ہو، جو ان محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، جو محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ ہوگا. ان کے لیے باعث عزت ہے، نہ کہ ان کے لیے باعث عزت کہ موسیٰ کے اور پرانے نبیوں کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ ہے اصل خاتم النبیین کی حقیقت، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے.